کر کر کے دینا ہے، ورنہ کبھی کبھار ہٹے کٹے لوگ ہی آپ سے لے جاتے ہیں. مطلب وہ جس کا حق ہے اس کو نہیں ملتا. اور کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھا ہوں فطرے کو بوجھ سمجھتے ہیں، بس نکال کر پھینکنا ہے اس کو کسی بھی حال میں، کہیں بھی چلا جائے کوئی مسئلہ نہیں. اور ایسے لوگوں کو دیتے جو آٹو رکشہ کی رکشہ لے کر آئے اور ٹنوں میں بھر کے لے جا رہے ہیں. پتہ اتنا جمع ہو گیا فطرہ کہ تو رکشے میں آیا ہے وہ پورا لوڈنگ رکشہ لے کر، جس میں پیچھے پیسنجرز نہیں بیٹھتے ہیں، اور تھیلے بھرے ہوئے ہیں اور ہر آدمی اس کو ہی دے رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ تو ٹھیک نہیں. اب وہ کتنا کھائیں گا، وہ لے آ کے بیچ دیتا ہے پورا. سمجھیے اس چیز کو. تو مسکین غریب دینا ہے، اور غریب اور مسکین میں تھوڑا سا فرق ہے، یہ بھی آپ سمجھ لیں. یہاں تو لفظ مسکین کا ہے، غریب اور مسکین میں فرق یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ غریب مانگ لیں گا اور روپے 2 روپے میں لقمے 2 لقمے میں اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. مسکین وہ ہوگا جو آپ سے مانگے گا نہیں، آپ کو اس کو پہچاننا ڈیٹیکٹ کرنا. ہو سکتا ہے آپ کا دوست ہو لیکن بولتا نہیں. سمجھ رہے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ مسکین ہے بیچارہ، ضرورت مند ہے لیکن بولتا نہیں. روپے 2 روپے سے کام بھی نہیں ہوتا، لقمے 2 لقمے سے کام بھی نہیں ہوتا. ایسا سمجھے آپ؟ وہ ڈیزرونگ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہیں بتائیں گا. بلکہ مسکین یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو ایسا مینٹین کر کے رکھیں گا جس کو دیکھ کر لگے گا نہیں کہ اس کو ضرورت ہے. مطلب اپنی غربت کو وہ اظہار نہیں کرے گا لوگوں کے سامنے، اپنی مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے رکھیں گا نہیں کہ میں ایسا ہوں. آپ کو پہچاننا ہوگا. تو بہرحال ہم کو ایسے لوگوں کو دینے کی کوشش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آئیے دوسرا نقطہ دیکھتے ہیں. مقصد کو سمجھنے کے بعد میں سمجھتا ہوں اس سے اس کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے. دوسرا نقطہ یہ صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، فطرہ اور فطرانہ، یہ یاد رکھیے فرض ہے. ٹھیک ہے، یہ دینا ضروری ہے ہر اس شخص کے لیے جو دے سکتا ہو. اس میں کوئی کوتاہی اور پیچھے نہیں رہنا چاہیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے جب اس کا باب باندھا اپنی کتاب میں، وہ لکھتے ہیں باب فرضی صدقۃ الفطر. وہ لکھتے ہیں کہ باب چیپٹر صدقہ فطر کا فرض ہونا، صدقہ فطر کا کمپلسری ہونا، صدقہ فطر کا بالکل ایسا جیسا فرض ہونا. وہ لکھتے ہیں باب چیپٹر ہی ایسا کھولتے ہیں اس کا. سمجھ رہا؟ تو یہ دینا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، کمپلسری ہے، چھوٹ نہیں ہے. بنا وجہ نہیں دیں گے تو آپ بہت بڑا گناہ کریں گے جس کے لیے توبہ واجب ہوں گی. اگر نہ دے تو آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں کہ ایک چیز کو آپ روک کے رکھ رہے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے، مسکین اور غریبوں کا حق ہے. یہ نہ صرف ہمارے روزوں کی کوتاہیوں کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کا دینا بھی فرض ضروری ہے. یاد رکھیے، مطلب ایک تو دیا بھی جا رہا ہے اور بینیفٹ بھی دیتا ہے. زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے پاک کرنا یا اضافہ کرنے والی چیز. تو دینا فرض ہے، دینا بھی ہے، اور دینے کے بعد 2 بینیفٹ بھی ملتے ہیں، مال پاک بھی ہوتا ہے اور مال اضافی بھی ہوتا ہے. تو صدقۃ الفطر بھی دینا ہے، واجب ہے، فرض ہے، اور اس کے بینیفٹ بھی ہے 2. ایک ہمارے لرزش اور کوتاہیاں روزے کی ختم ہوتی، 2 مسکین کھانا کھاتے عید کے دن. سمجھا؟ تو ضروری ہے. تو یہ فرض ہے. امام بخاری نے باب باندھ دیا کہ صدقۃ الفطر کا فرض ہونا. اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر. حدیث کے الفاظ دیکھیں شروع ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا. کس کس پر؟ آزاد پر، غلام پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے اور بڑے پر، مسلمان پر. 1 سا کھجور، 1 سا جو بطور صدقۃ الفطر ادا کرنا فرض کیا ہے، اور اسے لوگوں کی نماز سے نکلنے سے قبل ادا کرنے کا حکم دیا ہے. تو اس حدیث میں ایک چیز تو واضح ہے، اس کو ادا کرنا ہے، یہ فرض ہے. ٹھیک ہے، اس کو دینا ہے اور سب نے دینا ہے. تو موٹے موٹے الفاظ میں بات کر دی گئی کہ اس کو دینا ہے غلام کو کی طرف سے بھی، آزاد کی طرف سے بھی، مرد کی طرف سے بھی، عورت کی طرف سے بھی، چھوٹوں کی طرف سے بھی اور بڑوں کی طرف سے بھی دینا ہے. اور 1 سا کھجور یا 1 سا جو دینا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ دینا ہے نماز کو جانے سے پہلے. تو یہاں پتہ چلا یہ فرض ہے اور سب کو دینا ہے. یاد رکھیے. ٹھیک ہے، تو یہ سیکنڈ پوائنٹ تھا کہ اس کا فرض ہونا، واجب ہونا، کمپلسری ہونا کہ اس کو دیا جائے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب صدقۃ الفطر یاد رکھیے کس پر فرض ہے. صدقۃ الفطر کس پر فرض ہے؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہمارے پاس ہر آدمی لینے کے لیے ریڈی ہے کوئی بھی چیز جب اسلام دینے کی بات کر رہا ہے. مطلب اگر اسلام کہہ رہا ہے زکوٰۃ دو تو زکوٰۃ میں دینے والا بنوں یہ سوچنے سے پہلے کیا میں زکوٰۃ لینے کے لیے فٹ ہوں، میں یہ سوچنا چالو کر دیتا ہوں. سمجھ رہا؟ جیسا زکوٰۃ دو اسلام کہہ رہا ہے تو میں زکوٰۃ دینے میں فٹ ہوں یا نہیں ہوں نہیں سوچتا ہوں، اللہ رحم کرے. میں یہ سوچتا ہوں میں لینے کے لیے فٹ ہوں کیا. صدقۃ الفطر دینا ہے تو اب دینا ہے اس کی تیاری سے پہلے کیا میں لینے کے لائق ہوں، لوگ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. اور اللہ رحم کرے میں نے دیکھا ہوں لوگ جن کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پیر دیے، سلامت جسم دیا، طاقت توانائی دی، محنت مشقت کرتے ہیں، خود کے اپنے گھر ہے اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں. خود کے گھر ہی نہیں،
ان کے کرائے کے گھر میں لوگ کرائے سے بھی رہتے ہیں, مطلب گھر ایکسٹرا ہے جس کو رینٹ پر دے دیا اور وہ صدقۃ الفطر لینے نکلتے ہیں, چونکہ وہ کہتے ہیں ہم خاندان در خاندان سے فطرہ جمع کرنے والے لوگ ہیں. جس کو عام الفاظ میں کہو تو اس کا معنی کیا ہے؟ ہم خاندان در خاندان سے لوگوں کا حق مارتے آئے ہیں. دینا ہے, لینا نہیں ہے, دینے کی سوچنا, سمجھے؟ تو یہاں تو لینے والے خاندان کی خاندان بن گئے جن کا مقصد گدا گیری ہوتا ہے, بھیک منگی ہوتا ہے, اور وہ لے رہے ہیں. نہیں, دینا ہے, یاد رکھیے, فرض ہے دینا. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے فطرے کی ادائیگی ہر مسلمان پر فرض ہے, واجب ہے, ضروری ہے. ٹھیک ہے, سب پر ضروری ہے. کیا اس کے لیے کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ جو زکوٰۃ دے وہی فطرہ دے؟ نہیں. زکوٰۃ ایک فرض عبادت ہے. جو مال آپ کے پاس نصاب سے زیادہ 1 سال تک سیونگز میں رہا اس پر آپ زکوٰۃ نکالتے ہیں, تو زکوٰۃ تو فرض ہے. تو زکوٰۃ مال میں سے نکالنا فرض ہے, جبکہ فطرہ اور زکوٰۃ بالکل الگ ہے. فطرے کو بھی زکوٰۃ کہا گیا, لیکن یہ الگ اس حیثیت سے ہے کہ اس میں روزوں کی پاکیزگی کے لیے ہے, اور روزوں کی پاکیزگی غریب اور امیر دونوں کو کروانی ہے اپنے. ایسا کوئی کنڈیشن ہے کہ غریب کا روزہ پاکیزہ ہی رہتا اور امیر کا روزہ کوتا ہی رہتا؟ ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا, ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہے نا. تو لہٰذا دونوں کے لیے. تو اس میں غریب اور امیر کی کوئی تمیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کی. تو لہٰذا جو زکوٰۃ دیتا ہے وہی فطرہ دے, ایسی کوئی شرط اور کنڈیشن نہیں ہے. اس بات کو آپ یاد رکھ لیں. ٹھیک, آپ کون نہیں دے, پھر آپ بولے سب دے, امیر بھی دے, غریب بھی دے. صرف وہ شخص اس کو نہ دے, علماء لکھتے ہیں, جس انسان کے پاس 1 دن کا کھانا اور پینا بھی نہ ہو, تو پھر وہ تو لینے کا مستحق ہو گئے, اب وہ نہیں دیں گا. سمجھ رہے؟ کتنی احتیاط ہے لینے میں اور کتنی ترغیب ہے دینے میں کہ دو. سمجھا؟ اب لوگوں نے ایک کنڈیشن بنا دی, نہیں بولے جس پہ زکوٰۃ فرض ہے اس پہ فطرہ فرض ہے. زکوٰۃ ایک بالکل الگ عبادت ہے, فطرہ بالکل الگ عبادت ہے. فطرے کے 2 مقاصد ہیں. پہلا, اپنے روزوں کی پاکیزگی, تو روزوں کی پاکیزگی امیر کو بھی چاہیے اور غریب کو بھی چاہیے, تو یہ زکوٰۃ سے ہٹ کر ہے. سیکنڈ, غریب لوگ بھی ہماری عید میں شامل ہوں, وہ بھی عید کو منائیں اس خوشیوں میں. اب سونے کی زکوٰۃ کیسے دے؟ تو سونے کی زکوٰۃ یاد رکھ کہ سونا اگر آپ کے پاس 7.5 تولہ, 7.5 تولہ, اس کے تعلق سے جو روایت آتی ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور عائشہ رضی اللہ عنہ دونوں سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ پر نصف دینار, ہر 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف دینار سونے کا کرنسی ہوتی ہے, 20 دینار یا اس سے زیادہ دینار پر نصف کرنسی. ٹھیک ہے, نصف دینار مطلب 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے تھے, اور ہر 40 دینار پر 1 دینار زکوٰۃ, مطلب 40واں حصہ لینا ہے. اور 40واں حصہ 100 کا لگائے تو کتنا ہوتا ہے؟ 2.8% کا زمانہ, تو پرسنٹیج آپ سمجھیے 2.5% دیا کرتے, مطلب 85 گرامس آف گولڈ اینڈ مور اگر آپ کے پاس ہے تو پورے کا آپ ریٹ نکالیں گے. آج کا ریٹ کیا چل رہا ہے؟ 27,000, 28,000, 29,000, 22 کیرٹ, 23 کیرٹ, 916 کیریم. ٹھیک ہے, جو بھی آپ کا گولڈ کی ویلیو ہے اس کی ویلیو مارکیٹ سے آپ کنفرم کیجیے کہ آج کیا تولہ ہے. 30,000, 33,000, 35,000 بڑھتا رہتا ہے, وہ نکالیے. 8 تولے کا کتنا ہو رہا ہے؟ ملٹیپلائی بائی 30,000, اگر 30,000 2,40,000 آپ کا ایک اسٹیمیٹ آ رہا ہے, اس کو آپ کیا کریں گے؟ پھر 2.5% کا نکال دیں گے. مطلب ہر جس کو کہیں گے 100 روپے پہ 2.5 روپیہ, 1000 روپے پر 25 روپیہ, 1 لاکھ پر 2,500 روپے, 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ. ٹھیک, بہت کم ہے, بہت کم ہے. ٹھیک, تو یہ دینا ہے, یاد رکھیں. ٹھیک ہے, آپ یاد رکھیے دینار سونے کا تھا اور 20 دینار کا وزن 7.5 تولے اس زمانے میں ہوا کرتا تھا, اسی سے کوانٹٹی ہم لگا رہے ہیں جو کہ تولہ الگ کوانٹٹی تھا. اسی طرح زکوٰۃ سونا یا سونے کی قیمت دونوں صورت میں دینا جائز ہے. مطلب زکوٰۃ یا تو آپ مثال کے طور پہ میرا گولڈ تھا 100 گرام مطلب 10 تولہ, اب میرے کو زکوٰۃ دینا ہے تو بس کیش نہیں, تو میں کیا کروں گا, اسی میں سے 2.5% سونا نکال لوں گا. مطلب 2.5 گرام میرے پاس 100 گرام گولڈ ہے, 2.5 گرام گولڈ نکال کے زکوٰۃ دے دو, یا پھر 2.5 گرام آف گولڈ کی ویلیو کیا ہوتی ہے وہ نکال کے دے دوں گا. دونوں بھی چلیں گے, سمجھے آپ؟ اچھا, یہ پلاٹ میں سے 2.5 لاکھ کا پلاٹ نکال کے بیچنا پڑے گا. زیور میں سے 2.5 گرام کا سونا یا تو کیش دو یا تو سونا نکال کے دینا, یا سونا ہی دے دو یا تو سونے کے بدلے توڑ کے کیش دو, کرنا پڑے گا. یہ بات یاد رکھیں. اس زمانے میں سونے کی زکوٰۃ سونے سے, چاندی کی زکوٰۃ چاندی سے, اناج کی زکوٰۃ اناج سے نکالی جاتی ہے. آج کیونکہ کرنسی متبادل ہے, کرنسی جو ہے ایک بیچ میں میڈیٹر ہے, تو آپ اس کے ذریعے بھی چکا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسری چیز, سونے کی قیمت کا اندازہ موجودہ وقت کے مطابق لگا کر دیا جائے گا. سونے کا, چاندی کا, تمام چیزوں کا اندازہ اس وقت کے حساب سے لگایا جائے گا. ہمارے پاس بہت زیادہ ہوشیار چند لوگ رہتے ہیں. ہوشیار چند کی ہوشیاری کیسے تھے دیکھیے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری زکوٰۃ جو ہے کچھ 450 یا 500 روپئے زکوٰۃ میں دے رہے ہیں. میں نے کہا یار یہ آدمی یونائٹیڈ اسٹیٹس میں رہتا,
450 سے 500 روپے زکوٰۃ، مطلب یقین تو نہیں کر سکتا بٹ میں ہو سکتا. تو بولے میری زکوٰۃ ایکچولی نکلتی بولے دیکھیں $450، لیکن اب میں انڈیا میں چکا دیتا بولے 500 دے دیتا بولے. ارے واہ، اللہ سے مانگ رہا ڈالرز میں اور اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا روپیوں میں. واہ 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 واہ، اللہ بھی تو کو روپیوں میں ہی دیں گا تھوڑے دن بعد، ڈالرز نہیں ملنے والے. آپ دیکھیے ہوشیاری، ارننگس ڈالر میں ہے اور ڈالر کی زکوٰۃ $450 ہو رہی اور یہ بول رہے کہ 50 زیادہ دے رہا، انڈین روپی تو 500 دے رہا. پیسہ پیسہ ہوتا بولے تو پھر وہاں کے یہیں جا جاؤں. یہ سب ہیلے بہانے یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ یہ سب کو چھوڑیے، ٹھیک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے. اس بارے میں صرف 4 باتیں آپ کے دل میں اتارنا چاہوں. زکوٰۃ 7.5 تولے سونا ہے آپ کے پاس کسی شکل میں 87 گرام، 52.5 تولے چاندی ہے 613 گرام، یا اس کے برابر نقدی ہے آپ کے پاس، کیونکہ اس وقت یہ نقدی تھی. درہم دینار سونے کا ہوتا تھا اور درہم چاندی کا ہوتا تھا. تو آپ کو 2.5% زکوٰۃ دینی ہوگی. آپ کے پاس 40 بکریاں ہیں، 1 بکری زکوٰۃ ہوگی. 30 گائے ہیں، 1 سال کا بچہ، 40 گائے ہیں، 2 سال کا بچہ، آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر آپ زمین سے اناج لے کے آتے ہیں، بس آپ کا 6 مہینے کے بعد لے آتے ہیں، اگر تو وہ بارش سے سیراب ہو گئی، چشمے سے پانی وہاں پہنچے، آپ کی محنت نہیں لگی، او کان عسریا، یا ایسی زمین ہے جس کو پانی کی ضرورت نہیں، تو آپ کو عشر دینا پڑے گا 10واں حصہ. لیکن اگر وہ پانی آپ نے بالنوضح او الثوانی بیل لگا کے پانی نکالا، ڈونکی کے ساتھ، ٹیوب ویل کے ساتھ، آپ کا خرچ ہوا، تو عشر نہیں، آپ کو نصف عشر 20واں حصہ بطور زکوٰۃ دینا ہوگا. لیکن کب؟ یہ دوسرا مسئلہ ہے. ہم اناج گھر میں رکھ لیتے ہیں، 2 کلو اس کو دے دیا، 2 کلو اس کو دے دیا. آتو حقہ یوم حصادی، جس دن کٹائی کرتے ہو نا، پہلے اللہ کا حق دو، پھر گھر لے کے جاؤ. زکوٰۃ والا بھی کیا کرتا ہے؟ زکوٰۃ رکھ لی، سارا سال بانٹتا رہے گا. یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، آپ کس اصول سے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہوئی، فارغ ہو جاؤ. اگر اتنے ہی خیر خواہ ہو، نام کما رہے ہو کہ یہ تو ساری زکوٰۃ دیتا ہے، تو آئندہ سال کی زکوٰۃ دو نا، رمضان میں حساب کر لینا. اللہ کے رسول کے پاس عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فرمایا کہ میں رمضان میں زکوٰۃ دیتا ہوں، لیکن ضرورت اب ہے لوگوں کو. کہا اب دے دو، حساب اس وقت جا کے کر لینا. 4 غلطیاں اس وقت دور ہونی چاہیے. پہلی تو بات یہ ہے کہ کوئی ضابطے کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتا. پھٹے کا مالک کو کہتا ہے میں نے فلاں مسجد میں 1 ٹرالی اینٹوں کی بھیج دی تھی، زکوٰۃ ہو گئی؟ جائز نہیں. میں نے 1 ٹرالی وہ فلاں مدرسے میں بھیج دی تھی، 1 ٹرالی میں نے فلاں غریب کو دے دی تھی. حساب کرو، حساب کر کے زکوٰۃ نہ کرو. ٹیکس دینے میں تو سارے شیر ہیں، 36% 40% ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. جو نہ دیں تو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن 2.5% نہ دیں تو مال یہ حلال نہیں ہوتا، اس میں حرام پھر شامل ہو جائے گا اور بے برکتہ بھی ہو جائے گا. اور کیا ہوگا پھر؟ یہ سارے کا سارا مال بن جائے گا کنز. کنز اس مال کو کہتے ہیں اس کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی. قیامت کے دن یہ گنجا سانپ بنے گا اور انسان کے گلے کا توق بن جائے گا. اور سانپ جو ہے گنجا اس لیے ہوگا کہ اس کی زہر اتنی ہوگی، ایک پھونک مار دے تو پوری دنیا کی ہریالی سیاہ ہو جائے. باچھوں سے پکڑے گا ایک عذاب. فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، باچھوں سے تو یہ سانپ پکڑے گا، اس کی پیشانی، اس کے پہلو اور اس کی پشت کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ پر. حساب کر کے زکوٰۃ دیا کر. ایک دوسری بات، زکوٰۃ جب وقت آ جائے نکال دو. اگر آپ پورا سال زکوٰۃ کو اپنے اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، تھوڑی تھوڑی کر کے بانٹتے رہتے ہیں، تو جو اس کے پروفٹس آ رہے ہیں اس کی زکوٰۃ کون دیتا ہے؟ آپ نے کس اصول کے مطابق اپنے پاس رکھی؟ وہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، وہ تو مال اللہ کا ہو گیا. تیسری بات، زکوٰۃ کا نظام دینی مہینوں کے مطابق رکھیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شهرا فی کتاب اللہ محرم صفر ربیع الاول. اس بنیاد پہ زکوٰۃ دیجیے. یہ 356 یا 55 دن بنتے ہیں. اگر آپ جنوری فروری کے حساب سے زکوٰۃ دیں گے 365 دن بنتے ہیں. ہر سال نہ چاہتے ہوئے بھی 9 سے 10 دنوں کی زکوٰۃ کے چور بن جائیں گے. اس لیے دینی حساب کے مطابق زکوٰۃ دیں. ایک چوتھی بات، زکوٰۃ کن کو دینی چاہیے؟ انما الصدقات للفقراء، زکوٰۃ فقیروں کے لیے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو. والمساکین، مسکینوں کے لیے جن کے پاس کچھ ہو لیکن ان کا گزارا نہ ہوتا.
والعاملین علیہا، وہ لوگ جو فقیروں اور مسکینوں اور یہ ذمہ داری سنبھالنے والے ان کی تنخواہ اس میں سے لی جا سکتی ہے۔ والمؤلفۃ قلوبہم، کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو، تالیف قلب مقصود ہو، وہاں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، گردنوں کو آزاد کرنے میں بھی زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ والغارمین، مقروض انسان ہے اس کا بھی قرض زکوٰۃ سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ وابن السبیل، مسافر اور راہگیر کروڑ پتی ہے، لٹ گیا، اس کو زکوٰۃ دے دو، گھر تک تو پہنچ جائے۔ یہ 8 مصارف ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 لوگ آئے، کہتے میں زکوٰۃ دو۔ آپ نے سر سے پاؤں تک انہیں دیکھا، کہتے اگر کہتے ہو تو میں دے دیتا ہوں، لیکن لا لغنی ولا لمکتسب ولا لقوی مکتسب، غنی کو زکوٰۃ نہیں دی جاتی، غنی، اور نہ ہی طاقتور جو خود کمائی کر سکتا ہے، نہ اس کو زکوٰۃ دی جاتی، نہ اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ والدین کو، دادا پردادا اور نانا، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، نہ خامد بیوی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، ہاں بیوی خامد کو زکوٰۃ دے سکتی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت، نہ سید کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج سید ہونے کی دہائی دے کے زکوٰۃ زبردستی لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں سید ہوں، حالانکہ سید کو تو زکوٰۃ نہیں لگتی۔